السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا 11واں سبق ہے علم جفر کا، اور اس میں ہم آپ کو علم جفر کے ذریعے سے سوال کا جواب نکالنا بتائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے ایک سوال قائم کیا ہوا تھا، اور وہ آپ بھی دیکھ لیجئے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، پہلے یہ سوال آ چکا ہے، یا علیم کاشف کو کیا بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا جواب نکالیں گے۔ تو اب سب سے پہلے تو ان کے حروف میں اس سوال کو حروف کے ذریعے سے لکھا جائے گا، بسط حرفی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے یا علیم کاشف کو کیا بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم نے اس میں سے کیا کیا کہ یہاں سے حروف گنے، 1 2 3 4 5، پانچویں کے اوپر مارک کر دیا، پھر 1 2 3 4 5، یہ بے آ گیا پانچواں، اس کو مارک کر دیا، پھر 1 2 3 4 5، ہم نے اس کو بھی مارک کر دیا۔ اب یہ ہمارے پاس حروف کیا نکل کے آئے، کاف بے اور یہ ہم نے یہاں لکھ لیا جواب، کاف بے یہ۔ اچھا، نظیرے کا چارٹ آپ کے پاس ہے، نظیرہ، اس نظیرے سے آپ دیکھیں، کاف کا نظیرہ ہے دال، بے کا نظیرہ ہے عین، اور یہ کا نظیرہ ہے خے۔ ٹھیک ہے، اب مزید یہ کہ ہم رتبہ، وہ جو ابجد ایقغ کا چارٹ ہے نا، ابجد ایقغ کا چارٹ، وہ آپ کے پاس ہوگا، اس میں آپ دیکھیے تو آپ کو اس کاف کا، یہ جو جواب آیا نا پہلے، اس کا ہم رتبہ دال ہے اور بے ہے۔ ٹھیک ہے، رے ہے اور بے ہے۔ رے کے حروف ہوتے ہیں 200 عدد، اور بے کے 2 اور کاف کے 20 ہوتے ہیں، تو یہ ایک رتبہ ہے، کیونکہ 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب ادھر آ جائیے، بے۔ اچھا، بے کا ہم رتبہ یعنی اس کے برابر قیمت والا کاف ہے، کاف کے 20 ہوتے ہیں، بے کے 2 ہوتے ہیں، 2 اور 20 ایک ہی بات ہے نا، 0 کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے رے، اور رے کے 200 عدد ہوتے ہیں، تو 200 کی میں بھی 0 کی ویلیو کوئی نہیں، یہ بھی 2، یہ بھی 2، یہ بھی 2، یہ تینوں ہم رتبہ ہیں، یہ گرین والے، صحیح ہے۔ اب ادھر آ جائیے، یہ کا ہم رتبہ الف 1، یہ کا رتبہ ہے 10 یعنی 1، 0 کی تو ویلیو ہی نہیں ہے، پھر یہ اس کا ہم رتبہ اس کے برابر کا 1 ہے، یا الف کا 1۔ پھر آئیے، یہ کے 10 ہوتے ہیں، یہ ہے قاف، قاف کا مطلب ہوتا ہے 100، 100، تو یہ 00 کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ یعنی اس کا بھی مطلب 1 ہو گیا۔ اب یہاں آئیے، یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، غین 1000 ہوتا ہے، تو 1000 میں 3 صفر آتے ہیں، ان 3 صفر کی کوئی ویلیو نہیں، یہ بھی 1، تو یہ سارے یہ ایک ہی نمبر آتا ہے ان کا، سب کا 1 1 1۔ اب اس کا جواب اس طریقے سے نکلا کہ ہم نے اس کا نظیرہ لیا، کاف کا دال، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ دیا یہاں پر، یہ لکھ دیا، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آگے جائیے، یہ بے کا ہم لیتے ہیں، بے کو ایسا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کا ایسا ہی جواب میں آ گیا۔ اور اب یہ جو یہ ہے نا جواب کی، تو اس یہ کا ہم رتبہ الف لے لیا، یہ بن گیا ہمارا دال بے الف۔ ٹھیک ہے، اب دال بے الف سے ہم نکالیں گے کہ کون سا لفظ بنتا ہے، ہم لفظ بنائیں گے، تو اس دال بے الف کو آگے پیچھے کر کے ہم جوڑ کے اگر بناتے ہیں تو ادب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادب جواب تو ہمارے سوال کے متعلق ہے ہی نہیں، صحیح، تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو دال بے الف کیا تو یہ ہو گیا دبا، اور آگے واو ہم خود لگا دیں گے تو یہ ناطق ہو جائے گا، یعنی یہ جواب بولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جواب کہہ رہا ہے دباؤ، یہ ہے دباؤ، ٹھیک ہے۔ تو دباؤ کا مطلب یہ ہو گیا کہ یا تو کاشف کو کیا بیماری ہے، کاشف کو یا تو ذہنی دباؤ ہے یعنی ڈپریشن، ٹینشن، ٹھیک ہے، یا پھر خون کا دباؤ ہے یعنی بلڈ پریشر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا
اس سوال کا یہ جواب آ گیا. اس طریقے سے جواب نکالتے ہیں. نظیرے کا چارٹ آپ کے پاس ہے, ہم رتبہ کا چارٹ آپ کے پاس ہے, اور ابجد قمری کا چارٹ آپ کے پاس ہے. ان چارٹوں کو بنا کے سنبھال کے رکھیے اور دوبارہ پریکٹس کیجئے. پچھلی والی میں سے نکال کر کوئی سوال دیکھیے آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب مل جائے گا. جواب آپ انشاءاللہ نکال لیں گے انہی شرائط کے ساتھ کہ وضو کر کے اور قبلہ رو ہو کے بیٹھنا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے کچھ پوچھنا ہے تو, اور ہم آپ کے فیڈ بیک کے انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.